اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے۔ آج کے دن ہم نے زیارت عاشوراء کو یقیناً پڑھنا ہے۔ آج کے دن ہم نے زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ کو ترک نہیں کرنا، اور عزیزو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے وقت کے امام کے لیے نکالیں۔ امام زمانہ خود آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت دے گے۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مختلف کام اٹکے ہوئے ہیں، تو میسیجز بھی کرتے ہیں مختلف دعاؤں کے لیے، مختلف اعمال کے لیے۔ تو اس لیے آج شب جمعہ ہے، اور اسی وسیلے سے ایک تحفہ آپ کو دے دوں، چونکہ اس کا تعلق جمعے سے تھا، جمعے کے دن سے شروع کرنے سے تعلق تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آج آپ کو وہ تحفہ دے دوں تاکہ آپ اس کے لیے پریپیئر ہو جائے۔ اور عزیزو، یہ تحفہ علماء حق نے ہمیں دیا ہے۔ عزیزو، یہ وہ عمل ہے، سب سے پہلے میں عمل کی شرط آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی عمل کرنا ہو نا، تو امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ جو عمل کرنا چاہتے ہو تو کچھ دن روزے رکھو، اس کے بعد عمل کرو، اور پھر محنت بھی کرو۔ عزیزو، جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہماری نفس، ہماری روح، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے، حرام سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو پھر ہم جو دعا کریں گے یقیناً خدا ان دعا کو قبول کر لے گا۔ اس لیے امام خمینی کہتے ہیں کچھ دن روزے رکھو، اس کے بعد وہ عمل کرو، پھر محنت بھی کرو۔ یعنی جس کام کے لیے آپ عمل کر رہے ہو، اس کام کے لیے ہم نے محنت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، بس دعا پڑھی اور اوپر سے کچھ آ جائیں گے، خدا دے دے گا۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً خدا مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن محنت ہم نے کرنی پڑے گی۔ عزیزو، شیخ بہائی کہ جن کا میں نے اپنی پہلی کلپس میں ذکر کیا، آپ لوگ جانتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی حرم کی دوسری مرتبہ تعمیر کرنے والے، کنسٹرکٹر، عالم دین، جن کے پاس علم رجال، علم سب، یعنی بہت سارا علم تھا، یعنی کنسٹرکٹر ہے امام رضا کے حرم کی۔ تو شیخ بہائی کسی عالم دین کے ساتھ اصفہان کا ایک مشہور قبرستان ہے، تخت فولاد نام کا، اور بہت پرانا، بہت مشہور قبرستان ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں 700 ایئرز 800 ایئرز پرانی قبریں ہیں، اور مشہور ہے کہ وہاں رجال الغیب دفن ہیں۔ رجال الغیب یہ وہ ہے کہ جو امام زمانہ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ وہاں دفن ہیں۔ تو اب شیخ بہائی ایک عالم دین کے ساتھ اس قبرستان میں گئے، اور وہاں بابا رکن الدین کی قبر پہ وہ عالم دین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ کے جیسے ہی اٹھے، تو ایک مرتبہ وہ عالم دین کہ جو شیخ بہائی کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیخ بہائی کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آگا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام جب کیا بابا رکن الدین کو، تو اندر سے جواب آیا کہ شیخ، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میری موت قریب ہے،
اور عزیزو عالم دین کہتے کہ 6 مہینے کے بعد 6 months کے بعد شیخ بہائی کا انتقال ہو گیا۔ عزیزو شیخ بہائی کہ جو مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم کے اندر دفن ہے، اور شیخ بہائی کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے شاگرد نے ایک کتاب میں نقل کیا ہے، اور یہ جو کتاب ہے نا وہ بہت پرانی کتاب ہے جس میں علماء کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ روزگاران کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر ذکر کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں ایک ذکر دیکھا کہ جو شیخ بہائی سے منسوب تھا، کہ اس ذکر کو، اور اس میں لکھا تھا کہ اس ذکر کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ اس کو پڑھنا ہے اور 10 دن تک پڑھنا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بدھ سے شروع کریں، یہ ذکر جو ہے وہ بدھ سے وینسڈے سے شروع کریں اور جمعے کو ختم کر دو۔ اور اس میں یہ بھی آگے لکھا تھا کہ اگر تمہارا کام نہ ہو تو شیخ بہائی نے لکھا تھا کہ میرے کو برا بھلا کہو۔ اب وہ طالب علم تھے، یعنی وہ شخص کہ جنہوں نے اس کتاب میں ذکر پڑھا وہ طالب علم تھے، اب اس نے یہ عمل سٹارٹ کر دیا۔ اب جب عمل سٹارٹ کر دیا اور جب عمل ختم ہوا جمعے کے دن، تو اس طالب علم کا کام نہیں ہوا۔ ایک بارگی انہوں نے اس طالب علم نے کہ جنہوں نے عمل کیا تھا، انہوں نے شیخ بہائی کی روح سے کہا کہ دیکھیے مسئلہ نہیں ہے، کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ کسی نااہل یا کسی ایسے شخص کی کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، باشعور نہیں ہے، اگر یہ دعا اس کے ہاتھ میں لگ جاتی تو وہ آپ کو برا بھلا بول رہا ہوتا۔ میں تو اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو کچھ کہوں۔ اب عزیزان محترم، وہ طالب علم پریشان ہے کہ اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، پریشان تھا، اور اس کا ایک بیٹا کسی ایسے شخص کے پاس جاتا تھا، آغا جنتی کے پاس، کہ جو روحوں کو بلانے کا علم رکھتے تھے۔ تو اب وہ طالب علم پریشان رہتے تھے کہ کچھ دن کے بعد اس کا بیٹا گھر آیا اور کہنے لگا کہ بابا جان، وہ جو آغا جنتی کے جن کے پاس میں جاتا ہوں نا، انہوں نے پیغام بھجوایا ہے، آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ تو کہا کیا پیغام؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ شیخ بہائی کی روح نے آپ کو بلایا ہے۔ اب وہ طالب علم کہ جنہوں نے عمل کیا تھا وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اب گئے وہاں پہ تو وہ آغا جنتی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن میں بہت عرصے سے کوشش میں تھا کہ شیخ بہائی کی روح کو بلاؤ، مگر میں بلا نہیں پاتا تھا، کبھی آتے ہی نہیں تھے، پیغام بھجواتے تھے کہ مصروف ہو نہیں آ سکتا۔ عزیزان محترم، کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کی نوکری وہاں پر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ علامہ طباطبائی کے جو بھائی ہے حسن طباطبائی، ان کے پاس بھی تھا، ان سے منسوب ہے کہ کچھ علماء، خاص کر کے 2 علماء کا انہوں نے نام لیا کہ 2 علماء کی میں نے روح کو بہت بلانے کی کوشش کی۔ ایک سید ابن طاؤس کہ جن سے ہم لوگ مستند مصائب سنتے ہیں، اور دوسرے سید بحر العلوم۔ کہا ان دونوں کو میں نے بلانے کی بہت ٹرائی کی، ان کی روح کو، مگر ان دونوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ ہماری نوکری اس عالم میں ایسی ہے کہ ہم وہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا کون سی نوکری ہے؟ کہا مولائے کائنات کے دروازے کے نگہبان ہیں ہم دونوں۔ بہرحال اگر جنتی نے وقت تعین کیا کہ آج ہم روحوں کو بلائیں گے
اور روحوں میں بھی خاص کر کے شیخ بہائی کی روح کو ہم بلائیں گے۔ اب جو دن طے ہوا تھا اس دن وہ عالم دین آقا جنتی کے وہاں پہنچے۔ اب جیسی روح کو بلایا تو ایک مرتبہ روحوں نے پیغام بھجوایا کہ آج کوئی بھی روح نہیں آئے گی۔ کہا کیوں نہیں آئیں گی؟ کہا آج آیت اللہ حجت کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ کم دفن ہے۔ تو کہا کہ آج آیت اللہ حجت کا انتقال ہو گیا ہے اور ساری روحیں ان کے استقبال میں کھڑی ہوئی ہے۔ کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ ان کا امام زمانہ سے بہت زیادہ مستحکم رابطہ تھا۔ خوب اب اس دن نہیں بلا سکے، چلے گئے وہ طالب علم واپس اپنے گھر۔ پھر آقا جنتی نے دوسرا وقت معین کیا، پھر وہ طالب علم آقا جنتی کے پاس آئے۔ اب ایک مرتبہ روحوں کو بلایا، جیسی بلایا شیخ بہائی کی روح کو بلایا تو ایک مرتبہ شیخ بہائی کی روح کو جب بلایا تو پھر کوئی اور عالم کی روح آئی اور کہا کہ شیخ بہائی آنے والے ہیں، کچھ دیر انتظار کریں۔ اب جب شیخ بہائی کی روح آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے اخلاص کی وجہ سے آئے ہیں۔ شیخ بہائی نے اس طالب علم سے کہا کہ جنہوں نے عمل کیا تھا لیکن حاجت قبول نہیں ہوئی، تو کہا کہ ہم تمہارے اخلاص کی وجہ سے آئے تھے، جو تم نے اخلاص دکھایا ہے نا، کہا وہ جو جہاں سے تم نے ورد کو پڑھا تھا۔ اب اس طالب علم نے سوال کیا کہ آقا میری حاجت قبول کیوں نہیں ہوئی جبکہ میں نے عمل 10 دن مکمل کیا، 100 دفعہ بھی پڑھا؟ تو کہا کہ پھر میری حاجت قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اب شیخ بہائی نے کہا کہ وہ جو جہاں سے تم نے ورد کو پڑھا تھا اس میں تحریف ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے۔ ورد صحیح ہے لیکن ورد کو بدھ کے دن سے نہیں، جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے، فرائیڈے کے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر 10 دن یعنی اتوار کو، سنڈے کو ختم کرنا ہے اور 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ کہا اس کو پڑھو، واپس پڑھو اور پھر دیکھو تمہاری حاجت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب شیخ بہائی کی روح چلی گئی۔ اب وہ طالب علم بیان کرتے کہ میں نے فرائیڈے کے دن سے وہ ورد شروع کیا کہ جیسے شیخ بہائی نے مجھے کہا تھا، میں نے جمعے کے دن سے شروع کیا اور 2-3 دن ہی ہوئے تھے، کہا 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ میرا کام ہو گیا۔ لیکن عزیزان محترم اس عمل کی شرائط دی ہے۔ کیا شرائط ہے؟ کہ جب ہم یہ عمل کریں تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے بچائیں، حرام غذا سے بچائیں، اپنے شکم کو پاک رکھیں حرام سے، نماز کے پابند ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور یہ ورد کر رہے، یہ عمل کر رہے ہیں تو حاجت قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک اور عالم دین نے جو طریقہ بتایا ہے اس ذکر کو پڑھنے کا، وہ فجر کی نماز میں تسبیح پڑھنے کے بعد فوراً، یعنی وہ عالم دین کہتے ہیں کہ نماز فجر پڑھو اور پھر تسبیح زہرا پڑھنے کے فوراً بعد اس ورد کو شروع کر دو۔ اب جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے انہیں اب اگر یہ عمل کرنا ہے تو پہلے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، پھر ہی اس ذکر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیزو یہ ذکر کچھ اس طرح سے ہے اور یقیناً بہت پاورفل ذکر ہے، کیونکہ جس نے بھی اس ذکر کو پڑھا ہے، عمل کیا ہے، ان کی دعا 100% گارنٹیڈ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور نیک ہی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، نیک دعا مانگے۔ اور یہ ذکر اس طرح سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفتح الابواب
یا مقلب القلوب والابصار ویا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین توکلت علیک یا ربی واقض حاجتی وکفی محمی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.